اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کوشش کریں آج تھوڑی ہمت کر کے مفہوم وصف تک پڑھ لیں تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے، اگلے ہفتے سے پھر مفہوم وصف ہو۔ دوسری ہماری وجہ یہ ہے کہ شرط متعدد ہے، تعدد شرط ہے، جزا واحد ہے۔ اگر جزا بھی متعدد ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مثلا شرط یہ کہے کہ اگر تم نے جنوب ہو گئے تو غسل کرو، اور نہیں جزا مختلف رکھیں۔ اگر تعدد شرط، مثال کے طور پر اگر نماز فجر کا وقت ہے تو نماز فجر پڑھو، اگر زوال کا وقت ہے تو نماز ظہر پڑھو، اگر جمعے کا وقت ہے تو نماز جمعہ پڑھو، تو کوئی بحث ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اور کلام ہمارا اس وقت ہے کہ جب تعدد شرط ہے اور جزا ہمارے پاس واحد ہے۔ تو اب اس تعدد شرط اور جزا واحد میں کیسے حل کریں؟ آیا تعدد شرط میں کہ کل والی جو بحث تھی کہ جزا جو واحد ہے اور واحد غیر قابل تکرار ہے، تو تعدد شرط کو مقید واو کے ذریعے سے کریں یا او کے ذریعے سے کریں؟ دونوں ممکن ہیں، لیکن آگے مظفر کہتے ہیں او کے ذریعے سے ممکن کریں گے، کیونکہ اصل جو تعارض کی وجہ ہے وہ انحصار ہے، وہ سببیت تعام نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ انحصار کو ختم کر دیں، سببیت تعام کو رہنے دیں، تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ واضح بات۔ آج کی جو بحث ہے وہ یہ کہ تعدد شرط متعدد ہے، جزا ایک ہے، اور یہ جزا قابل تکرار ہے۔ جب قابل تکرار ہے تو بات واضح ہو گئی کہ آپ تکرار کریں، ختم ہو گئی بات، بحث ختم۔ اگر جزا قابل تکرار ہے تو آپ تکرار کریں، ٹھیک ہے؟ اگر جزا قابل تکرار ہے تو آپ تکرار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جزا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا، جزا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ معلق ہوتا ہے شرط پر، شرط کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اس کی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ شرط کہتی ہے کہ یہ کرو، جزا کہے گی چاش میں یہ کرتا ہوں، شرط کہے گی یہ کرو، جزا کہتی ہے چاش میں یہ کرتا ہوں۔ بس اگر جزا قابل تکرار ہے تو پھر تکرار آپ کریں، بحث ختم ہو گئی۔ یہ ضرورت نہیں کہ آپ شرط کو مقید کریں گے واو سے یا او کے ذریعے سے، نہ، یہاں پر یہ بحث نہیں آتی، آپ کو تکرار کرنی پڑے گی۔ واضح؟ یہ اصل بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ضمن میں چونکہ یہ اس طریقے سے آگا مظفر وارد نہیں ہوئے بحث میں، جس طریقے سے میں نے آپ کو گفتگو کی، آگا مظفر یوں بحث میں وارد ہوئے۔ اب اصل مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، اب آگا مظفر کس طریقے سے بحث میں وارد ہوئے، وہ اس طریقے سے بحث میں وارد ہوئے کہ اگر شرط متعدد ہے اور جزا قابل تکرار ہے تو یہاں پر آیا ایک جزا واحد کی بات مانیں گے، یعنی ایک بار آپ جزا انجام دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف وجود قابل تکرار نہیں ہوتا، ایک ہی بار آپ انجام دیں گے۔ جیسے مولا آپ سے کہیں اجتنبت فاغتسل، اگر مجنب ہو گئے تو غسل کرو، وَإِذَا مَسَسْتَ مَيَّتًا فاغتسل، اگر میت کو مس کیا تو بھی غسل کرو۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا غسل صرف وجود ہے، صرف وجود قابل تکرار، اگرچہ یہ بحث اصولی نہیں ہے، یہ بحث فلسفی ہے کہ صرف وجود لا یتثنیٰ ولا یتکرر، نہ قابل تکرار ہے نہ قابل تثنیہ بردار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل یہ بحث اصولی ہے ہی نہیں، یہ فلسفی بحث، یہ یہاں یعنی ایک لحاظ سے خواہ میں بحث کی گئی۔ یہاں پر فقہ ایک اعتباری چیز ہے، شارع کہہ سکتا ہے دن میں مجھے 100 بار بھی کہہ سکتے ہیں وضو کرو، اگر تم واش روم گئے ہو وضو کرو، واش روم میں اگر تم نے بول کیے تو وضو کرو، غائط کیے تو الگ وضو کرو، سو گئے ہو تو الگ وضو کرو، اگر مجنب ہوئے ہو تو الگ وضو کرو، کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ فلسفی بحث کرنا کہ صرف وجود قابل تکرار نہیں، اصل معنی نہ دار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتباری چیز۔ بہرحال ابھی ہم یہ جو فلسفی بحث کو اصول میں رکھا ہے، اس اعتراض کو ابھی نہیں دیکھ رہے، آگا مظفر نے بھی اس پر اعتراض ابھی نہیں کیا، ہم بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہر علوم کو اپنے ہی دائرے میں رکھتا ہے، اسی کے احاطے میں رکھتا ہے، فقہ کو فلسفے میں نہیں لاتا، فلسفے کو فقہ میں نہیں لاتا، عرفان کو کلام میں نہیں لاتا، کلام کو عرفان میں نہیں لاتا۔ جو بھی آپ علم پڑھ رہے ہیں اس کی جو حد بندی ہے اس کو اسی کے اندر رکھیں تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے بہتر چیز ہے۔
فک ایک توقیفی امور میں سے پروردگار نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہہ سکتا تھا کہ یوں ہو تو ہو سکتا تھا ہمیں 10 وضو کرنے پڑتے ایک نماز کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، 10 بار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. مثلا 10 ایسے کام کیے ہیں جس سے وضو ہو سکتا ہے، تو ایک شخص 5 وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک شخص 6 وضو کر کے نماز پڑھتا، ایک شخص 7 وضو کر کے نماز پڑھتا، ہو سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسا کوئی عقلی لحاظ سے کوئی لغو لازم نہیں آتا اس میں. بحث واضح ہو رہی ہے. اب دوبارہ ہے اپنی بحث. تو بعض کہتے ہیں کہ اگر تعدد شرط ہو اور جزا قابل تکرار ہو پھر بھی وہاں ہم تکرار نہیں کریں گے، ایک رکھیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل صرف وجود. اور دوسرے افراد کہتے ہیں نہ، ہم جزا کو بھی تکرار کریں گے. کیوں تکرار کریں گے؟ کہتے ہیں جزا جو صحیح نظریہ یہ ہے کہ جزا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جزا شرط کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، معلق ہوتا ہے. شرط کہتی ہے کہ اگر تم نے میت کو ہاتھ لگائے تو غسل کرو، فابیا میں جا کے غسل کروں گا. اگر مجنب ہو گئے تو غسل کرو، فابیا میں غسل کروں گا. اگر جمعے کا دن آئے تو غسل کرو، فابیا میں جا کے غسل کروں گا. اگر حائضہ ہو گئی خاتون، غسل کرو، فابیا وہ جا کے غسل کرے گی. بات واضح ہو گئی. عبارت ہے کہ وَأَمَّا نَحْوُ ثَانِي وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِتَكْرَارِ. وَهُوَ مَا نحو ثانی وہ مورد ہے کہ جہاں پر جزا قابلیت رکھتی ہے. کس چیز کی قابلیت رکھتی ہے؟ تکرار کی. فَهُوَ عَلَى صورتین، اور یہ 2 صورت پر ہے، نمبر 1 اور 2. أَن يَثْبُتَ بِالدَّلِيل. پہلی صورت تو بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک دلیل آ جائے جو یہ کہے کہ یہ جو تعدد شرط ہے اصل میں یہ ایک شرط ہے، دونوں جزء العلہ ہے، تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. پہلی صورت یہ ہے ان یثبت بالدلیل، دلیل یعنی قرینے کے ذریعے سے ثابت ہو جائے. کیا ثابت ہو جائے؟ یثبت کا فاعل آ رہا ہے. ان کلا من الشرطین، ان کی خبر جزء السبب، ایک قرینہ ہے اور وہ یہ بتائے کہ یہ جو دونوں شرطیں آئی ہیں نا یہ جزء سبب ہے. یہ دونوں شرطیں کیا ہے؟ جزء سبب ہے. یہ 2 مل کر ایک شرط بن رہی ہے، تو جزا بھی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ایک ہو جائے گی، واحد ہو جائے گی. فلا کلام حینئذ فی ان الجزاء واحد. اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ جزا ایک ہو جائے گی. کب ہوگی؟ یحصل عند حصول الشرطین معا، جب دونوں شرط محقق ہو جائے گی تو جزا آئے گی. کیوں؟ کیونکہ 2 شرط مل کر ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، دونوں آدھی آدھی ہے، دونوں جزء للہ ہے. اس میں تو کوئی بحث نہیں. دوسرا ان یثبت من دلیل مستقل، دلیل مستقل سے ثابت ہو جائے. او من ظاہر دلیل شرط، یا نا دلیل مستقل نہ ہو، کوئی الگ سے کوئی قرینہ نہ ہو، بلکہ خود جملے شرط کا ظہور یہ نکلتا ہے کہ ہر شرط مستقل ہے. او من ظاہر کیونکہ اگر مستقل نہ ہوتی تو اشارے واو کے ذریعے سے بیان کرتا. او من ظاہر دلیل شرط، وہاں جو ہم نے تاکید لگائی ہے واو کے ذریعے سے وہ اس وجہ سے لگائی کہ ہم مجبور تھے، تعارض کو حل کرنا تھا، لیکن یہاں پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ یہاں جزا قابل تکرار ہے. او من ظاہر دلیل شرط، یا دلیل شرط کا ظہور یہ نکلتا ہے. کیا ظہور نکلتا ہے؟ یہ ظہور نکلتا ہے ان کلا من الشرطین، شرطوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ سبب مستقل، علت تامہ، علت تامہ. ہر شرط علت تامہ ہے. اگر مجنب ہوئے ہو یہ علت تامہ ہے غسل کے لیے، اگر میت کو ہاتھ لگائے یہ علت تامہ ہے غسل کے لیے. واضح؟ سواء کان للقضیۃ الشرطیۃ مفہوم ام لم یکن، چاہے مفہوم کی بحث کریں یا مفہوم کی بحث نہ کریں، چاہے مفہوم کو مانے یا مفہوم کو نہ مانے، بلا کہ شرط خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں شرط ہوں، میں مستقل ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی اور قید ہوتی تو اشارے واو کے ذریعے سے بیان کر دیتا اس کو. وقد وقع الخلاف فيما اذا اتفق وقوع شرطين معا في وقت واحد او متعاقبين. وقع الخلاف فی متعلق خلاف واقع ہوا اس چیز میں فی ان القاعدة ای شيء تقتضی، هل تقتضی تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل الموجبات الوضوء من خروج البول او الغائط والنوم ونحوهما. ہم تقتضی عدم تداخل فیتقرر الجزاء بتقرر الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد اسبابه من دخول وقت الیومیت و حصول الاعیات. یہاں پر جا کے جملہ ختم ہو رہا ہے اس لیے مجبوراً مجھے پوری عبارت پڑھنی پڑی. وقت وقع الخلاف، خلاف واقع ہوا ہے. کس چیز میں؟ بریکٹ میں بات آ رہی ہے. کس چیز میں؟
فیما اس مورد میں اذا اتفق وقوع الشرطین معا کہ جب یہ دونوں شرطیں جو کہ مستقل تھی ایک ساتھ آ گئی. مثال کے طور پر آپ نے میت کو ہاتھ بھی لگایا, اب یہ بہرحال ایک وہ ہے میت کو ہاتھ بھی لگایا اور اس وقت مجنب بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور کسی اور وجہ سے غسل واجب ہو گیا, یہ بات والی آ رہی ہے. فی وقت واحد او متعاقبین یا ایک کے بعد ایک کے تعاقب میں ایک آ رہی ہے. پہلے آپ ایک ساتھ ہوئے پھر ترتیب سے ہاں پہلے آپ مجنب ہو گئے پھر میت کو ہاتھ لگا لیں. مجنب ہو گئے, مجنب کر کے بیچاری کو آپ نے مار دیا اور پھر اس کو غریب کو ہاتھ لگا. استغفر اللہ ربی وات فیما دہشت گردی نہ کریں آگا صاحب. فیما اذا اتفق استغفر معذرت چاہتا ہوں, آپ اپنا ذہن اصول میں لائیں آگا صاحب. فیما اذا اتفق وقوع الشرطین معا کہ دونوں شرطیں ایک ساتھ متفق ہو جائے ایک ہی وقت میں, او متعاقبین ایک کے بعد ایک. وقت وقع الخلاف اختلاف واقع ہوا کس چیز میں, فی بتا رہے, فی وجہ اختلاف کو بتا رہے, فی ان القاعدۃ ای شیء, ای کیوں پڑھا ہے میں نے, احسن تقتضی کے لیے مفعول بہ ہے. ان القاعدۃ ای شیء تقتضی یعنی ان القاعدۃ تقتضی ای شیء, یوں ہے, ای کو مقدم کیا ہے تاکہ اس کو زوم کریں آپ. بعض اوقات تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر, تقدیم و ما حق و تاخیر مختلف فائدے دیتا ہے, صرف حصر کا فائدہ نہیں دیتا. ایک فائدہ یہ دیتا ہے کہ آپ کو جو زوم کرنا ہے نا وہ مفعول بہ کو زوم کرنا ہے, یعنی ہائی لائٹ جو ہے آپ کو جو اصل توجہ دینی ہے وہ مفعول بہ پر دینی ہے. اصل اختلاف اس چیز میں کہ قاعدہ یعنی اصل کیا ہے, ای شیء تقتضی, قاعدے کا اقتضا کیا ہے, آیا تداخل سبب ہے یا تداخل سبب نہیں ہے. دیکھیں آگا صاحب دو شرطیں ہمارے پاس, دو شرطیں, ایک کیا ہے اگر مجنب ہو گئے, ایک شرط کیا ہے اگر میت کو مس کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کی جزا بھی غسل ہے, اس کی جزا بھی غسل ہے, اور فرض یہ کہ غسل قابل تکرار ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو مجنب ہو گئے, قاعدے کا کیا تقاضا ہے, قاعدے کا تقاضا ہے کہ ان دو کو ہم ایک کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا تداخل السبب, سبب آپس میں تداخل کر گئے, دو سبب ہو کر ایک سبب ہو گئے, جیسے کہ اس سے پہلے والی بحث میں ہم نے کیا. یا نہ عدم تداخل الاسباب ہے, الگ الگ ہے, یعنی مجنب پر بھی آپ کو ایک غسل کرنا پڑے گا, میت پہ بھی آپ کو ایک غسل کرنا پڑے گا. اصل کیا ہے, قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, یہ بحث ہے ہماری. واضح ہے بات, واضح نہیں. وقت وقع الخلاف فی ان القاعدۃ ای شیء تقتضی, هل تقتضی فاعل کون ہے تقتضی کا, ہوا کہاں سے آ گیا, کون سی ضمیر ہے, کہاں پلٹے گی, قاعدہ آگا صاحب, قاعدہ حل تقتضی, یہ قاعدہ اقتضا کرتا ہے کس کا, تداخل الاسباب کا, یعنی اسباب آپس میں ایک دوسرے کے اندر کیا ہو گئے, داخل ہو گئے, سارے اسباب مل کر کیا ہو گئے, ایک سبب بن گئے, تو اس کے نتیجے میں جزا بھی کتنی ہو جائے گی, ایک ہو جائے گی. واضح ہے, واضح نہیں. قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ حل تقتضی تداخل الاسباب, فائل نتیجہ, پس صورت میں کیا ہوگا, فیکون لها جزاء واحد, تو ان اسباب کے لیے ایک جزا ہو جائے گی. کیوں ایک جزا ہو گئی, کیونکہ تداخل اسباب تداخل کر کے ساری شرطیں مل کر ایک شرط ہو گئی, تو جزا بھی ایک ہو جائے گی. تداخل کیوں ہو رہا ہے یہاں پر, تداخل شرط میں ہو رہا ہے, دونوں کا غسل کرنا غسل ہے, دونوں میں شرط تداخل ہو رہا ہے, یہی تو بحث ہے اس میں کیوں ہو رہا کہ اگر دو شرطیں ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ایک جزا ہے, تو آیا یہ دو شرطیں مل کر ایک شرط بن جائے گی یا دو شرطیں ہی رہے گی, یہ بحث ہے ہماری. قاعدہ کس چیز کا تھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتے ہیں ایک بن جائے گی تو جزا بھی ایک ہو جائے گی, اگر کوئی کہتے ہیں دو بن جائے گی تو جزا دو ہو جائے گی. واضح ہے, جو کہتے ہیں بہت سارا غسل ہوتا ہے ایک ساتھ, ایک وہ ایک الگ کرینہ ایک آ جائے تو الگ وہ آئے گی بات. فِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَيَّ شَيْءٍ تَقْتَضِي, قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, حل تقتضی تداخل الاسباب, آیا اسباب تداخل کر جائیں گے یعنی ایک ہو جائیں گے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, فَيَكُونَ فَافَائِ سببیت ان ناصبہ تقدیر میں, فَيَكُونَ لَهَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ, تو ان اسباب کے لیے ایک جزا ہے. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء, جیسا کہ موجبات یعنی وہ چیزیں جو
موجبات وضو جو چیزیں وضو کا سبب بنتی ہے اس میں آپس میں تداخل ہے. من بیان کر رہا ہے من خروج البول, ایک شخص ہے وہ واش روم میں گیا, بول خارج ہوئی. اب الغائط, واش روم میں غائط بھی خارج ہوئی. والنوم, آ کر سو بھی گیا. ونحوہما, مجنون بھی ہو گیا. اسی طرح ری بھی خارج ہو گئی, سارے خارج ہو گئے. پھر بھی اس کو کتنے وضو کرنے ہیں؟ السلام علیکم. کتنے وضو کرنے ہیں اس کو؟ ایک وضو کرنا ہے اس کو. شرطیں بہت ساری ہے لیکن جزا کتنی ہے؟ ایک ہو گئی. کیوں؟ ساری شرطیں آپس میں تداخل کر گئی, ساری شرطیں آپس میں تداخل کر گئی. بحث ہماری ہے آگا صاحب, اگر خواہش میں کنم وہ ظاہرین تھے, شرط ہمارے پاس متعدد ہے, شرط متعدد ہے. اس متعدد شروط کے لیے جو جزا ہے وہ قابل تکرار ہے. ٹھیک ہے, بحث ہماری ہے کہ آیا یہ متعدد شرط مل کر ایک ہو جائے گی, یعنی اسباب تداخل کر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جزا بھی ایک ہو جائے گی. جس طرح وضو ہے کہ اگر بول بھی ہوئی, مجنون بھی ہو گیا, سو بھی گیا, سب کچھ ہو گیا, تو آخری میں ایک ہی وضو کرنا ہے. آپس میں ساری شرطیں کیا ہو گئی؟ تداخل ہو گئی, ایک گویا ایک بن گئی. شارع نے کہا تھا مثلا اگر تم بول کرو تو وضو کرنا ہے, اگر غائط کرو تو وضو کرنا ہے, اگر مجنون ہو گئے تو وضو کرنا ہے. اتنی ساری جزا تھی لیکن سارے اسباب مل کر کیا ہو گئے؟ تداخل کر کے ایک ہو گئے. یا نہ, اگر شروط دو رہے گی تو جزا بھی دو رہے گی. دو سے مراد 2 3 4, یعنی تداخل نہیں ہوگا. جب تداخل نہیں ہوگا تو جزا بھی اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو جو فقہی ذہن ہے ابھی اس سے اصول نہ پڑھیں, کیونکہ وہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں تداخل ہو جاتا ہے, اسباب تداخل کر جاتے ہیں. ابھی انما الکلام قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آیا تداخل الاسباب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ بحث کرنی. واضح ہے واضح نہیں ہے؟ ام تقتضی, ام ہمیں عطف اوپر والے اس پر تقتضی پر. ام تقتضی القاعدہ, تو یا قاعدہ اقتضا کرتا ہے کس چیز کا؟ عدم تداخل. عدم تداخل الف لام ذکری, یعنی عدم تداخل سے کیا مراد ہے؟ عدم تداخل الاسباب. ٹھیک ہے, اسباب تداخل نہیں کرتے. فاعل سببیت. فیتکرر الجزاء, بس جزا کیا ہو جائے گی؟ تکرار ہو جائے گی, متکرر ہو جائے گی. کس کے ذریعے سے؟ بتکرر شروط. شروط کے تکرار ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی شرطیں ہوگی اتنی جزا ہوگی. کما فی مثال تعدد وجوب صلاۃ, جیسا کہ صلاۃ متعدد مرتبہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. بتعدد اسباب, ایک سبب یہ تھا کہ نماز, ایک سبب یہ تھا زوال ہو گیا ظہر پڑھو, ایک سبب یہ تھا کہ سورج گرہن ہو گیا آپ نماز آیت پڑھو. ہر سبب کا ایک جزا ہے, ہر سبب کی ایک جزا ہے. کما فی مثال تعدد وجوب صلاۃ, جیسا کہ اسی طرح آپ نے نظر کی تھی کہ مثلا میں اس ٹائم پہ نماز پڑھوں گا, نظر ایک شرط آ گیا, اس کی جزا 3, ایک ہی وقت میں 3 نماز پڑھنی ہے آپ کو. ظہر کی بھی پڑھنی ہے, نماز آیات بھی پڑھنی ہے, اور نظر کی بھی. اور فرض کریں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو تو والد کی قضا نماز بھی پڑھنی ہے. البتہ وہ اس وقت نہیں تھی, مگر یہ کہ اس نے نظر کی تھی کہ والد کے دن آج ہی پڑھو. ایسے ہزاروں ہو سکتی ہے, مسئلہ نہیں. نظر آپ جتنی چاہے کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. کما فی مثال تعدد وجوب صلاۃ ہے. تعدد وجوب صلاۃ تعدد ہو جائے گی کس کی وجہ سے؟ بابا سببیت ہے. تعدد ہو جائیں گے بتعدد اسباب ہی, نماز کے اسباب کے متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ وجوب صلاۃ بھی متعدد ہو جائیں گے. من بیان کر رہا ہے, من دخول وقت الیومیہ, نماز روزانہ کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. وہ حصول الآیات, نماز آیات بھی ہو گئی. زلزلہ ہو گیا, اسی وقت سورج گرہن بھی ہو گیا, زلزلہ بھی ہو گیا, سورج گرہن بھی ہو گیا. کتنی نماز آیات ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تیسری یہ ہو گئی آپ کی نماز یومیہ, تیسری. چوتھی آپ کی نماز نظر, شادی کی نظر پوری نہیں ہوئی نا ابھی تک. اقولو لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص آپ کا جواب دے رہے ہیں جو فقہی ذہن سے پڑھ رہے ہیں. لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدمہ وجب الاخذ بذلک الدلیل. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں آگا صاحب, اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث قاعدے میں ہے, اس میں تو بحث ہی نہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک دلیل خاص, ایک قرینہ آیا ہے تداخل پر, جیسا کہ وضو میں ہے, جیسا کہ غسل میں ہے, یا عدم تداخل پر جیسا کہ نماز میں ہے, وجب الاخذ بذلک دلیل, تو اسی دلیل قرینے کو ہم لے لیں گے. لیکن یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث کس میں؟ قاعدے میں, خود قاعدے. اما مع عدم ورود الدلیل الخاص فهو محل الخلاف, یہ محل الخلاف ہے جب کوئی دلیل نہ ہو. والحق ان القاعدۃ فیہ عدم تداخل, قاعدہ کیا ہے؟ عدم تداخل. الف لام ذکری, یعنی کیا مطلب عدم تداخل؟
عدم تداخل الاسباب ایک نہیں ہوگی. ساری شرطیں مختلف ہیں اور ہر شرط کی ایک جزا ہے. ہر شرط کی جزا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. ہر جزا اس کی شرط کے پیچھے آئے گی. پر جتنی شرط ہو جائے گی خود بخود اتنی جزا ہو جائے گی. بیان و ذالک کا اشارہ اس حق بات کی طرف جا رہا ہے. الحق کو کائنا اس کی طرف جا رہا ہے. بیان و ذالک ان لکل شرطیت ظہورین. ہر شرط کی دو ظہور ہے. ظہور الشرط فیہ فی الاستقلال بسببیت. ظہور الشرط فیہ جملہ شرطیہ میں اس جیسے دیکھیں کہ جو شرط کا ظہور ہے وہ کس میں؟ مستقل سببیت میں, یعنی وہ علت تامہ ہے. کیوں علت تامہ ہے؟ اگر شارع اس کو علت جزء العلت کرنا چاہتا تو واو کے ذریعے سے جزء العلت کر دیتا. اصل جملہ شرطیہ میں کہ جو شرط کیا ہے علت تامہ ہے, مستقل سببیت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اصول پڑھ رہے ہیں تو اصول کا مباحثہ کریں. اگر آپ لمحہ پڑھ رہے ہیں تو لمحہ کا مباحثہ کریں. اگر آپ منطق پڑھ رہے ہیں تو منطق کا مباحثہ کریں. اب آپ کہیں گے یہ تو 3 شرطیں ہو گئی, تو 3 شرطیں اس کا مطلب تینوں شرط مستقل ہے, تینوں کی جزا الگ الگ آئے گی, 3 مباحثے کرنے پڑیں گے. آپ کہتے ہیں نا تینوں کو ایک کر دیں اور ایک مباحثہ کر لیں, نا یہ اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کے لیے استاد کو آپ کو کچھ دینا پڑے گا. آگا صاحب کچھ بریانی اور وہ جو آپ دے رہے تھے کب کھلائیں گے؟ وہ جب الگ الگ کنڈے بھی ختم ہو گئے, اللہ شعبان پہ آ گئے. نہیں کنڈے آپ کے آخری شعبان تک چل سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رمضان کے بعد رمضان میں بھی چل سکتے. چلیں ظہور شرط فیہ جملے جیسے حاشی میں جاتا ہوں سب جاگ اٹھتے ہیں, خاص طور پہ کنڈے والے حاشی میں. تو یہ محلہ ہے نا, کیا کر رہے ہیں؟ ظہور شرط فیہ جملے شرطیہ میں جو شرط کا ظہور ہے وہ کس چیز میں ظہور ہے؟ آگا صافی متعلق ظہور فی الاستقلال ہے. وہ یہ کہ استقلال ہے کس چیز میں استقلال ہے؟ بابی معنی کل بتایا تھا میں فی کے معنی میں. فی الاستقلال بصف السببیہ سببیت میں مستقل ہے. وهذا ظہور یقتضی ان یتعدد الجزاء فی شرطیتین موضوعتی البحث. اور یہ ظہور اقتضاء کرتا ہے کس چیز کا؟ ان یتعدد الجزاء, جزا خود بخود یتعدد باب تفاعل مطابق رہتا, خود بخود جزا متعدد ہوتی رہے گی. کس میں؟ فی شرطیتین. کس شرطیتین میں؟ اس کی صفت آ رہی ہے موضوعتی البحث ہے, ہماری بحث کے جو 2 موضوع ہیں. فلا فائے نتیجہ ہے فلا تتداخل الاسباب, پس اسباب بھی تداخل نہیں کریں گے. اسباب تداخل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر شرط کہتی ہے میں مستقل ہوں, ہر شرط کہتی ہے میں مستقل ہوں, اس کے نتیجے میں ہر جزا بھی اپنی شرط پر آئے گی. سیوطی کی جزا ہے مباحثہ سیوطی, لمحہ کی جو شرط ہے اس کی جو جزا ہے مباحثہ لمحہ, اصول کا شرط ہے اس کی جزا مباحثہ اصول. تو دن میں آپ کو کتنے مباحثے کرنے پڑیں گے؟ 3 کرنے پڑیں گے. دوسری کہہ رہے ہیں نا آقا صاحب مباحثہ تو صرف وجود ہے اور صرف وجود قابل تکرار نہیں ہے, تو بس آپ کو ایک ہی مباحثہ کرنا پڑے گا. یہ دوسری دلیل ہے. ظہور الجزاء فیہا, جزا کا ظہور فیہا اس جملہ شرطیہ میں یہ ہے. فی یہ ہے ظہور, یہ ہے فی متعلق ظہور. فی ان متعلق الحکم فیہ صرف الوجود, جو متعلق حکم میں فی ہے اس میں حکم کا متعلق کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ مثلا وجوب غسل ہے, وجوب غسل وجوب حکم ہے, متعلق حکم کیا ہے؟ غسل. متعلق حکم وہ چیز ہوتی ہے جو شارع آپ سے چاہتا ہے. جیسے صلی میں حکم کیا ہے؟ وجوب. متعلق حکم کیا ہے؟ نماز. واضح ہے؟ تو اغتسل میں متعلق حکم کیا ہے؟ غسل. کہہ رہے ان متعلق الحکم فیہ, اس میں جو متعلق حکم ہے, اس جزا میں جو متعلق حکم ہے, فی کی ضمیر جزا, اس جزا میں جو متعلق حکم ہے, جزا کیا ہے؟ فاغتسل ان جنبت فاغتسل, ان تجنبت فاغتسل, اگر مجنب ہوگے تو غسل کرو. جزا کیا ہے؟ اغتسل. حکم کیا ہے؟ وجوب. متعلق حکم کیا ہے؟ غسل. یہ جو متعلق حکم فی جزا میں صرف الوجود ہے, صرف شارع نے آپ سے غسل چاہا ہے اور جیسے ہی غسل کر دیں گے دیگے تمام شد, دوسرا غسل مانا نہ دار ہے. یہ ان کی دلیل ہے. واضح ہو رہی بات؟ صرف وجود, ایک چیز چاہتا تھا, وہ چیز چاہتا تھا. وَلَمَّا كَانَ صِرْفُ الشَّيْءِ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِحُكْمٍ, لما کی جزا, فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَن يَكُونَ لِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَحُكْمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ فَرْضِ اجْتِمَاعِهَا. اور جب لما بھی معنی اذا, وَإِذَا كَانَ صِرْفُ الشَّيْء, اور جب صرف الشَّيْء ممکن نہیں ہے,
ان یکون محکوما بحکمین، صرف اس شے پہ دو حکم نہیں آ سکتے. میں کہتا ہوں پانی لے آؤ، بس پانی جیسے آپ پانی لیں گے امتثال ہو گیا، جیسے غسل کر لیا امتثال ہو گیا. صرف شے اس قابل نہیں ہوتا کہ دو حکم کو متحمل کر سکے، نہ دو حکم نہیں آ سکتے. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ، پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اقتضاء اس کا یہ ان یکون لجمیع الاسباب، جتنے بھی اسباب ہو جائیں گے ان سب کے لیے کیا ہو جائے گی؟ جزا واحد ہوگی. کیوں جزا واحد ہوگی؟ کیونکہ جزا میں صرف و شے ہے، اور صرف و شے دو بار نہیں ہو سکتا، اس کے دو حکم نہیں آ سکتے. پر جتنی بھی شرطیں فرق نہیں پڑتا. شارع 1000 بار کہہ دے غسل کرو، میں ایک غسل کر لوں گا، ہزار اقتضاء ختم ہو جائے گا. دوسرا غسل مانا نہ دار. شارع تو غسل چاہتا تھا، میں نے غسل کر لیا، بات تمام شد. اب کیا کروں میں؟ دوبارہ غسل کروں؟ پانی کا اسراف کروں؟ پانی کا اسراف ہے یہ دوسرا غسل. کب؟ اگر صرف اس شے کو مانیں گے تو آپ صرف اس شے کو. دوسرا غسل کس چیز کا کر رہے ہو آپ؟ شارع جو چیز آپ سے چاہتا تھا آپ نے دے دی، وہ ہو گئی. وہ آپ سے وضو چاہتا تھا، وضو ہو گیا. وہ آپ سے غسل چاہتا تھا، غسل ہو گیا. بات واضح ہے؟ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَن يَكُونَ لِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فِي تَفْسِيرٍ وَحُكْمٌ وَاحِدٌ کب؟ عِنْدَ فَرْضِ اجتماعِهَا، جب یہ ساری شرطیں جمع ہو جائے. کیونکہ اگر ایک ہی شرط ہے، اگر کسی نے میت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تو بحث ہی نہیں ہے، ایک ہی جزا ہے. لیکن ایک شخص نے میت کو بھی ہاتھ لگایا، مجنب بھی ہوا ہے، اس نے نظر بھی کی تھی، اور وہ فرض کریں خاتون تھی تو حائضہ بھی ہوئی تھی، اور بھی جو لا سکتے ہیں لے ہیں. اب وہ کتنا غسل کرے گی آگا صاحب؟ ایک غسل کرے گی. ابھی بھی سب کی نیت میں ذہن وہیں پر ہے. الگ الگ کر دو ہو جائے گا. فا نتیجہ ہے 6-7 نہیں کرے گی، ایک ہی کرے گی. فتتدا، اب یہ تتداخلو خلاف ہے صرف ہے. تتداخلو یہ نہیں ہوتا، ایک تا حذف ہو جاتا ہے. فتتداخل الاسباب، اس دیکھیں پڑھنے میں بھی سخت ہے. جیسے آپ اس میں پڑھتے ہیں کیا نام ہے، بلاغت میں آپ یہ شعر پڑھتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں. کلمے کی فساد میں فساد بلاغت. ما لکم تککعتم علی تککعکم علی ذی الجنۃ فانقروا عنی، یہ اس طرح سے. ما لکم تککعکم علی کتککعکم علی ذی الجنہ. یہ کیا ہے؟ سخت ہے اس کو پڑھنا. یہ مثال دیتے ہیں بلاغت میں، یہ شعر کی مثال دیتے ہیں. یعنی تککعکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مجھ پر کیوں ایسے حملہ کر رہے ہو جیسا کہ ایک مجنون شخص پہ حملہ کرتے ہیں. فن، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ پر، میں مجنون نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. فلا ما لکم تککعکم علی کتککعکم علی ذی الجنہ. دیکھیں کتنا سخت ہے اس کو تلفظ. آسان نہیں ہو سکتا اس میں ایک تا حذف ہو جاتا ہے. فتداخل الاسباب یوں ہے، لیکن فتتداخل الاسباب دو تا ہو جائے تو ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ بھی مطابق کے لیے آتا ہے. پس خود بخود دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، خود بخود اسباب کیا ہو جائیں گے؟ تداخل کر جائیں گے. کیوں تداخل کر جائیں گے؟ کیونکہ جزا جو ہے نا، جزا وہ صرف اس شیء ہے. جب صرف اس شیء جزا تو شرط کیا ہو جائے گی؟ خود بخود ایک ہو جائے گی. اگر 2 بھی ہو جائے گی تو ایک ہے، 3 بھی ہو جائے گی تو ایک ہے، 300 بھی ہو جائے گی تو وہ ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ جزا قابل تکرار نہیں ہے، شرط بھی ایک ہو جائے گی. واضح ہے؟ بات واضح نہیں. وَلَهَذَا فَيَقَعُ التَّنَافِي بَيْنَ هَذَيْنِ ظُهُورَيْنِ، ان دو ظہور میں اختلاف ہو رہا ہے. کون سے دو ظہور میں؟ پہلے اور دوسرے والے میں، کہ ہر شرط کہتی ہے میں مستقل ہوں، اور ایک طرف دوسری طرف جزا کہتی ہے میں صرف الشیء ہوں. فَإِذَا قَدَّمْنَا الظُّهُورَ الْأَوَّلَ لَابُدَّ أَن نَّقُولَ بِعَدَمِ التَّدَاخُلِ. اگر ہم ظہور اول کو لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسباب تداخل نہیں کریں گے. وَإِذَا قَدَّمْنَا الظُّهُورَ الثَّانِيَ، اور اگر ہم دوسرے ظہور کو مقدم کرتے ہیں لابد ان نقول بالتداخل، تو ضروری ہے ہم کہیں کہ اصل کیا ہے؟ تداخل، اسباب تداخل کر جائیں گے. فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، تو کون سا اولا تعینیہ یہاں پر، تو کون سا ہم بہتر ہے کہ معین کر دیں اس کو ان دونوں میں سے. وَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ظُهُورُ الشَّرْطِ عَلَى ظُهُورِ الْجَزَاءِ، بہتر یہ ہے مقدم کرنے میں کہ شرط کے ظہور کو جزا کے ظہور پر مقدم کریں. کیوں؟ شرط کا ظہور کیا تھا کہ ہر شرط کہتی ہے میں مستقل ہوں، میں مستقل. جزا کا ظہور کیا تھا کہ جزا کہتی ہے میں صرف الشیء ہوں. اگر شرط کے یہاں سے چلیں گے، اگر آپ شرط سے چلیں گے تو عدم تداخل ہے، اگر آپ جزا سے چلیں گے تو تداخل الاسباب. واضح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ جی
نہیں آئی سمجھ؟ نہیں اگر آپ شرط سے چلتے ہیں تو ہر شرط کہتی ہے میں مستقل ہوں آگا صاحب، اور مجھے الگ الگ جزا چاہیے. الگ الگ جزا چاہیے. تو جزا تو عدم تداخل الاسباب ہو گیا نا، نتیجے میں کیا ہو جائے عدم تداخل الاسباب. اور اگر آپ جزا سے یوں چلتے ہیں، پیچھے سے چلتے ہیں، صرف اس شے سے چلیں، تو جزا کہتی ہے میں تو ایک ہمیشہ ایک ہی ہوگا، تو شرط بھی خود بخود ایک ہو جائے گی ان دا اجتماع ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تداخل. ان دونوں میں سے کس کے ظہور کو لیں گے؟ آگا کہہ رہے ہیں اس کے ظہور کو لیں گے، آپ شرط سے چلیں گے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں جزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جزا کی، جزا تو شرط پہ معلق ہوتی ہے، ہم جزا کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں شرط کو دیکھنا ہے. جزا بیچاری غریب ہے، مسکین ہے، وہ معلق ہوتی ہے شرط پر. جزا صرف اتنا کہتی ہے کہ جو شرط کہے گی میں وہی ہوں، بس یہ ہے. اولا کیا آگا صاحب؟ بتقدیم ظہور شرط، ظہور شرط کو مقدم کرو کس پر؟ ظہور جزا کو. کیوں؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط لما رابط لما فهو تابع له ثبوتا واثباتا. کیونکہ جزا لما بمعنی اذا، لأن الجزاء لما جب جزا معلق ہے، متفرع ہے، مترتب ہے، موقوف ہے کس پر؟ شرط پر. فا جزا یعنی رابط جزا شرط کے لیے. فهو تابع، تو ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جزا. تو یہ جزا تابع لہو کس کی؟ شرط کی. از ایسے ثبوت بھی اور از ایسے اثبات بھی. فَإِن كَانَ وَاحِدًا، اگر کون ایک ہو؟ بیوی ایک ہو، اگر شرط ایک ہو. کان الجزاء، اس بات تو انہوں نے 3 صورتیں بتائی تھی کیا کہ خارج میں ممکن ہے کہ جزا میں اس کو مترتب نہ ہو جو جملے میں آ رہی ہے. وہ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا. وہ اس باتاً وہ مراد نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ایک حاشیہ لگا دیا خارج والا، یہ مراد نہیں ہے. ثبوتاً یعنی خود جملے شرطیہ کو دیکھے، اور اس باتاً کہ حقیقت میں بھی معلق ہے. حقیقت سے مراد وہ خارج نہیں ہے، حقیقت سے مراد یعنی کہنے والے نے بھی اس کو اسی پہ معلق رکھا، یعنی خود حیت جملے شرطیہ بھی یہی ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس نے بھی اس پر معلق کیا ہے. نہ کہ خارج سے مراد ہوگا جو خارج میں وقوع پذیر ہو، وہ مراد نہیں، قطعاً وہ مراد نہیں. فَإِن كَانَ وَاحِدًا، اگر ایک ہو، کون ایک ہو؟ تو جزا بھی ایک ہوگی. وَإِن كَانَ مُتَعَدِّدًا كَانَ الْجَزَاءُ مُتَعَدِّدًا. وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ مُتَعَدِّدًا حَسَبَ فَرْضِ ظُهُورِ شَرْطِيَّتَيْنِ، اور اگر مقدم یعنی شرط متعدد ہو، کیونکہ فرض یہی ہمارا کہ 2 شرط ہیں، 2 سے مراد 2 3 جتنی بھی. کان الجزاء تابعا لو، تو جزا بھی اس کی اتباع کرے گی. وہ علیہ پس اس بنا پر کہ جزا ہمیشہ تابع ہوتی ہے. لا یستقیم للجزاء ظہور فی وحدۃ المطلوب، اصلا جزا کے لیے مستقل کوئی ظہور ہی نہیں ہے وحدت مطلوب میں. اصلا آپ جزا کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ ہمیشہ شرط کو دیکھتے ہیں. جزا شرط کے پیچھے پیچھے آتی ہے. فا نتیجہ ہے. فیخرج المقام، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ عبارت کو، فیخرج المقام بھی پڑھ سکتے ہیں. فیخرج المقام عن باب تعارض بین ظہورین، دونوں کا معنی کر دیتا ہوں. فیخرج المقام، پس یہ جو پوری بات اوپر گزری یہ خارج کر دیتی ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ جو پوری بحث اوپر گزری ہے یہ نکال دیتی ہے المقام. المقام یعنی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں اس کو نکال دیتی ہے باب تعارض سے. ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ فیخرج المقام، الف لام ذہنی، یہ جو مقام یعنی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں بحث ہے، یہ خارج ہو جاتی کس سے؟ باب تعارض سے. تعارض ہی نہیں رہتا کس کے درمیان؟ 2 ظہور کے درمیان. کیوں تعارض نہیں رہتا؟ اصلا تعارض کی بات نہیں ہے، ہر جزا شرط کے پیچھے جاتی. شرط کہتی ہے مستقل ہے، جزا بھی متعدد ہو جاتی ہے، تعارض ہی نہیں. بل یکون الظہور فی التعدد، بلکہ جو ظہور تعدد میں، کس تعدد میں؟ شرط کے تعدد میں جو ظہور ہے، یہ ظہور رافعاً، یہ ظہور رفع کر دیتا ہے کس کو؟ یہ ظہور فی الوحدت، جزا کی وحدت کو. جب شرط متعدد ہو گئی تو خود بخود یہ چیخ کر کہہ رہی ہوتی میری جزا بھی متعدد ہوتی. بس جزا ایک ہو، اصلاً یہ ایک کی بحث ہی ختم ہو جاتی. واضح ہے؟ لأن ظہور فی الوحدت، وحدت جزا، ساری چیزیں پلٹاتے ہیں بعد میں یاد نہیں رہے گا. لأن ظہور فی الوحدت، کیونکہ وحدت جزا کا جو ظہور ہے،
لا یکون یہ نہیں ہو سکتا الا بعد فرض سکوت ظہور فی التعدد مگر یہ کہ آپ جزا اب شرط کے تعدد یعنی تعدد شرط اگر تعدد شرط کو ساکت کر دیں تو پھر تعدد جزا کی بحث تصور ہے اور تعدد جزا کی بحث اس وقت تصور ہے کہ جب آپ شرط کے تعدد کو ختم کر دیں لیکن ہم تو شرط کے تعدد کو ختم ہی نہیں کر رہے ہیں جب شرط کے تعدد کو ختم ہی نہیں کر رہے ہیں بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہم جب بحث کرتے ہیں کہ جزا ایک ہے یا متعدد ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت بحث ہے کہ ہم نے شرط کے تعدد کو نہیں مانا اسباب لیکن جب ہم اسباب کے تعدد کو مان لیتے ہیں تو جزا خود بخود متعدد ہو جاتی ہے اس میں وحدت کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں ہر شرط کی اپنی جزا ہوگی لأن ظہور فی الوحدت وحدت یعنی وحدت جزا وحدت جزا کا جو ظہور ہے لا یکون یہ ظہور نہیں ہوتا الا بعد فرض سکوت ظہور مگر اس فرض کے بعد کہ آپ ظہور کو ساکت کر دو کس میں فی تعدد یعنی تعدد شرط میں تعدد شرط کو ختم کر دو تو پھر وحدت جزا کی بات آتی ہے ورنہ وحدت جزا کی کبھی بات ہی نہیں آئے گی اگر آپ شرط کو متعدد مانتے ہیں وبعد فرض عدمہ اور بعد او بعد فرض عدمہ یعنی عدم ظہور فی التعدد عدم ظہور فی التعدد شرط کو عدم ختم کرنے کے بعد یہ بات آ سکتی ہے اما مع وجود ہی لیکن اگر آپ شرط کو متعدد مانتے ہیں فلا ينعقد الظہور فی الوحدت تو جزا کے وحدت میں اصلا ظہور ہی نہیں ہوگا جزا بھی خود بخود کیا ہو جائے گی متعدد ہو جائے گی فالقاعدۃ فی المقام اذن پس نتیجہ کیا نکلا قاعدہ کیا ہے یہ عدم تداخل یعنی عدم تداخل الاسباب کب جب جزا ایک جیسی ہو وہ ایک جیسی صوری ہے فقط دکھنے میں ایک جیسی ہے ورنہ الگ الگ ہے سب ہر جزا کی اپنی شرط ہے وهو مذہب اساطین العلماء الاعلام قدس اللہ اسرارهم اور یہی مذہب ہے جو علماء اعلام جو ستون ہے نا علماء اعلام کی جو ستون ہے ان کا وہی مذہب ہے جو آ گئے مظفر کا مذہب ہے تنبیہان دو تنبیہ پڑھ لیں بسم اللہ کا وقت ہے آسان ہے 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی خلاصہ یہی نکلا کہ سب کے جو جزا ہیں وہ متعدد ہیں جزا احسن ہر شرط کی اپنی جزا الگ الگ ہے لیکن اگر اس کو ایک مانیں گے تو پھر بحث آئے گی ہاں جزا بھی ہے احسن ابھی تک جو بحث تھی وہ کس میں تھی تداخل الاسباب میں اسباب و شرط احسن اب بحث تداخل المسببات میں تداخل الجزا احسن ٹھیک ہے تداخل المسببات کی بحث اس وقت آتی ہے متفرع یہ بحث جب آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل ہوں ٹھیک ہے اگر آپ تداخل الاسباب کے قائل ہو جائیں تو جزا کتنی ہو جائے گی ایک اگر آپ تداخل الاسباب کے قائل ہو گئے یعنی ساری شرط مل کر ایک شرط ہو گئی تو جزا بھی ایک ہو جائے گی پس جزا تو متعدد ہوئی نہیں نا جزا ایک ہو گئی تداخل المسببات کا مطلب ہے کہ جزا متعدد ہے ایک جزا یہ ہے ایک غسل یہ ہے ایک غسل یہ اب آیا ایک غسل کر لیں گے تو سب سے کفایت کرے گا یہاں سے بحث ہو چکی ہے یعنی شرط کے جیسے بحث ہو چکی ہے شرط میں کیا ہے عدم تداخل الاسباب اب بحث آ رہی کہ ٹھیک ہے یہاں تو متعدد ہے تو کیا ہمیشہ یہاں بھی متعدد ہوگا یا ایک سے کام چل جائے گا سب کا اب یہ بحث ہو رہی ہے واضح ابھی تک بحث کس پہ تھی تداخل الاسباب پر اب کس پہ بحث ہے تداخل المسببات پر تداخل المسببات کی بحث متفرع ہے اس چیز پر کہ آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل ہوں اگر کوئی وہاں پر تداخل الاسباب کا قائل ہو جاتا ہے تو یہ بحث ختم ہو جائے گی سرے سے ختم ہو جائے گی واضح ہو گئی بات یہاں پر آگے مظفر کہتے ہیں اگر کوئی دلیل ہو تو فبیا اگر دلیل نہیں تو ہر جزا الگ الگ ہوگی کیونکہ جزا بیچاری غریب ہے وہ کہے گی نا میں ایک کو انجام دے دینے سب ہو جائے گی یہ میں نہیں کہتی جتنی بھی شرطیں ہوگی اتنی جزا ہوگی ختم ہو گئی بحث واضح ہو گئی بحث واضح وہاں شرط میں عدم تداخل اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ جزا کی کوئی اختیار نہیں جزا کہتی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں اگر شرط متعدد ہو گئی تو میں بھی خود بخود متعدد ہوں حاکم میری شرط ہے واضح واضح نہیں ہے واضح ہوگی تو عبارت پڑھ لو تنبیہان تداخل المسببات پہلی تنبیہ کیا ہے مسببات آپس میں تداخل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان البحث فی المسألة سابقہ جو مسئلہ سابقہ میں بحث گزری وہ یہ انما هو اما اذا تعددت الاسباب فيتساءل فيها اما اذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء
وتعدد المسببات بالفتح، مسببات پڑھیں، مسببات نہیں پڑھیں ورنہ وہی وہ ہو جائیں گے. او لا یختزی فتتداخل الاسباب، فتتداخل الاسباب، تا اس میں بھی تکرار ہو رہا ہے. وینبغی ان تسمى بمسألة تداخل الاسباب. عبارت کو دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. اب یہ چونکہ سانس میری رک گئی تھی، جملہ ختم نہیں ہوا تھا. ان البحث فی المسألة السابقہ، مسئلہ سابقہ میں جو بحث تھی، انما ہوا، وہ بحث یہ تھی، اما، انما کا حصر اما پر آ رہا ہے، اما اس مورد میں تھی، صرف اس مورد میں بحث تھی، اذا تعددت الاسباب، کہ جہاں اسباب کیا تھے، متعدد تھے، فیتساءل فیہا، تو اس مورد اور اس مسئلے میں یہ سوال کیا جاتا ہے، اما اس چیز سے، اذا کان تعددها، اگر اسباب متعدد ہیں، یختزی، تو یہ اسباب کا متعدد ہونا اقتضا کرتا ہے کس چیز کا، المغایرۃ فی الجزاء، کہ جزا میں بھی کیا ہو جائے گی، مغایرت ہو جائے گی، جزا بھی مختلف ہو جائے گی. واو عطف تفسیر، یعنی کیا مطلب جزا میں مغایرت، یعنی وتعدد المسببات، کہ جزا بھی متعدد ہوگی. ہاں یہ بحث تھی، ابھی تک یہ بحث تھی. او لا یقتضی، یہ اقتضا نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا، فتتداخل الاسباب، اسباب ایک ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں جزا بھی کیا ہو جائے گی، ایک ہو جائے گی. وینبغی ان تسمى بمسألة تداخل الاسباب، اور سزاوار ہے کہ وہ مسئلہ سابقہ کا نام رکھا جائے تداخل الاسباب کا مسئلہ. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناك ينبغي ان يبحث عن تعدد المسببات اذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالاغسال، هل يصح ان يكتفى عنها بوجود واحد لها او لا يكتفى. وبعد الفراغ، اور اس بحث سے گزر جانے کے بعد، کس بحث سے، ان عدم تداخل، کہ آپ وہاں پر عدم تداخل کے قائل ہو گئے. اگر تداخل کے قائل ہو گئے تو بحث ہی نہیں آئی. ان عدم تداخل الاسباب، کہ اسباب تو تداخل نہیں کرتے، وہاں پر آپ نے اس کو مان لیا کہ اسباب تو تداخل نہیں کرتے. تو ینبغی، تو پھر یہ بحث کیجئے کہ ٹھیک ہے اسباب تو متعدد رہیں گے، تو کیا جزا بھی متعدد رہے گی، یا ایک جزا جو نام میں بھی ایک ہے اور حقیقت میں بھی ایک ہے وہ ایک کافی ہو جائے گی. یہ بحث کریں گے. ینبغی ان یبحث، کہ بحث کی جائے، ان تعدد المسببات، کہ جزا کا متعدد ہونا، اذا كانت مسببات تشترک فی الاسم والحقیقت، اگر مسببات نام میں بھی ایک جیسے ہیں، حقیقت اور ماہیت میں بھی ایک جیسے ہیں، جیسا کہ غسل ہے، جیسا کہ وضو ہے، حل ایسے ہو تو کیا صحیح ہے ان یکتفى عنہا، ان مسببات پر اکتفا کیا جائے، کس کے ذریعے سے، بوجود واحد لہا، جو ان سب اسباب کے ایک جزا کر لیں تو کافی ہو جائے گا. اور لا یکتفا، نہ ایک جزا سے کام نہیں چلے گا، یعنی ایک بار غسل کر لیں. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر مس میت ہے تو یہ الگ ہے، یعنی اور مجنب ہے تو یہ الگ ہے، یہ بھی مستقل ہے، یہ بھی مستقل ہے. یہاں پر اسباب تداخل نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. لیکن اب ہماری بحث یہ، کیا ایک غسل دینے سے ان سب پر کفایت ہو جائے گی یا کفایت نہیں ہوگی؟ واضح ہو رہی بات. اب جزا کی جہت سے بحث ہو رہی ہے. احسن. عدم تداخل ہونے کے ذریعے یہ دونوں یہ مستقل ہے، یہ مستقل ہے، سب مستقل ہے، یہ معنی. وہذہ مسئلۃ اخری، آگا بھی دوسرا مسئلہ ہے، غیر ما تقدم، وہ مسئلہ جو تھا وہ اور تھا، وہ تھا اسباب کے تداخل کا، یہ ہے مسببات کے تداخل کا. تسمى بمسألة تداخل المسببات وهي من ملحقات الاولى، یہ پہلے سے ہی ملحق ہے. کیوں ملحق ہے؟ اگر پہلے میں آپ تداخل کو مانتے تو یہ بات نہیں آئے گی، اگر پہلے میں آپ عدم تداخل الاسباب کو مانتے تو یہ بحث آئے گی کہ مسببات تداخل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. والقاعدة فيها ايضا عدم التداخل، اور قاعدہ بھی یہاں پر یہ رہے گا کہ عدم تداخل. کیا عدم تداخل؟ مسببات، جزا بھی تداخل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جزا کیا ہے؟ غریب ہے، وہ کہتے ہیں جو شرط کا تابع ہے. وسر فی ذلک ان سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد، اور راز اس میں یہ کہ واجبات متعدد واجبات ساقط ہو جائیں، کس سے؟ ایک فعل کے ذریعے سے، باب سببیت، ایک فعل کے ذریعے سے متعدد واجبات ساقط ہو جائیں. وَإِنْ أُوتِيَ بِهِ بِنِيَّةِ امتثال الجمیع، اگرچہ آپ اس ایک واجب کو انجام دے رہے ساری نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ ایک غسل کو انجام دے رہے ساری نیت کے ساتھ، اس میں جنابت بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے،
ان سکوت الواجبات، ان کی خبر آ رہی ہے، یحتاج، یہ سکوت واجبات متعدد ایک فعل کے ذریعے سے ساکت ہو جائیں، یہ محتاج ہے کس کے لیے؟ ایک دلیل خاص کا محتاج. کما ورد، یہ دلیل خاص وارد ہوئی ہے، فی الاغسال ہے، بالاختفاء بغسل الجنابت عن باقی الاغسال، ایک غسل جنابت انجام دے دے، باقی اغسال سے چھٹی ہے آپ کی. وورد ایضا جواز الاختفاء بغسل واحد عن اغسال متعددۃ، ایک غسل اکتفا کرتا ہے، اصلا اگر غسل جنابت بھی نہیں ہے تو کوئی اور غسل بھی ہے تو وہ بھی اکتفا کرتا ہے دیگر اغسال سے. ومع عدم ورود دلیل الخاص، لیکن اگر دلیل خاص نہیں آ رہی، فإن كل وجوب، تو ہر وجوب یعنی ہر شرط، یقتضی امتثالا خاصا بھی، ہر وجوب کا اقتضا یہ ہے کہ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ امتثال ہو. ہر جزا کا جو، ہر جزا میں جو وجوب آ رہا ہے، اجتنبت فاغتسل، اس کا جو وجوب ہے وہ الگ ہے. ان مسست میتا فاغتسل، اس کا وجوب الگ ہے. ان غسل ہونا چاہیے. تحادا، تعہد کیا ہے آپ نے، وہ کیا ہے، نظر مانگی، اس کا غسل الگ ہے. 3 غسل کرنے پڑیں گے آپ کو. یعنی آپ جائیں گے اور ساری ٹنکی خالی کر کے آئیں گے. ہاں آپ جائیں گے اور وہ فون آئے گا بلڈنگ سے، بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ میں کیا کروں، اس میں یہ پڑھا تھا. آپ کہیں گے میں کیا کروں؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی عدم تداخل المسببات ہے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ کوئی دلیل خاص نہیں ہے. وہ کہے گا، فون کرے گا پولیس والوں کو، بھائی کچھ پاگل آئے ہیں بلڈنگ میں، کچھ اصولی آئے ہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جی یہ اس سے آ گئی ہوگی. فإن كل، پھر تو سب کو دلیل خاص ڈھونڈیں گے پہلے. فإن، اصل یہی کام ہے نا، فقی کا کام یہ، اور کیا فقی فارغ تھوڑی ہوتا ہے. فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه، اس سے بے نیاز نہیں کرتا آپ کو. کون؟ امتثال الآخر، دوسرا امتثال کر لیا تو وہ اس سے بے نیاز نہیں کرتا. پہلے آپ ایک غسل کریں گے جنابت کا، پھر دوسرا غسل کریں گے نماز مسح میت کا، پھر تیسرا غسل، اس طرح کرتے رہیں گے. اگر کوئی دلیل خاص نہ ہو. وَإِنِ اشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، اگرچہ اسم اور حقیقت میں سب غسل ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو متعدد اغسال کرنے پڑیں گے اگر فرض کریں کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو. نعم، ایک استثناء ہے یہاں پر، کہ ایک دلیل خاص سے تکوینی ہے کہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. مثال کے طور پہ شارع نے آپ سے کہا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تصدق، آپ صدقہ دو. یعنی شارع نے کہا اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ صدقہ دو، کس کو؟ مسکین کو. پھر شارع کہتے ہیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو تصدق، آپ صدقہ دو، کس کو؟ یتیم کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو صدقے ہیں. ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ عدم تداخل اسباب. ہر صدقے کا الگ جزا ہے. ایک بار آپ کو صدقہ دینا پڑے گا کس کو؟ مسکین کو. ایک بار آپ کو صدقہ دینا پڑے گا یتیم کو. واضح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں ایک آدمی آپ کو نظر آئے زید، جو کہ یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے. کیونکہ یتیم اور مسکین میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، مطلق کی نہیں. آگا صاحب، ہر یتیم مسکین نہیں ہوتا، ہر مسکین یتیم نہیں ہوتا. آگا صاحب، بعض مسکین یتیم ہوتے، بعض یتیم مسکین ہوتے، بعض یتیم بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بعض مسکین یتیم نہیں ہوتے. مسکین تو دیر سے بھی ہے، مسکین بڑے پیسے والا ہے، مسکین بڑے پیسے والا کس طرح ہوگا؟ مسکین پیسے والا نہیں ہوتا، یتیم پیسے والا ہوتا. مسکین یتیم نہیں ہوتا بھائی. یتیم ہے، مثال طور پہ آج اگر یہ مر جائے جیسے زرداری، تو اس کو، ہاں تو یتیم. چلیں بھائی یہ سیاسی بات سے باہر آ جائیں. نعم، استدراک کریں. اگر صاحب ما قبل عبارت سے ابہام نہ نکلے کہ ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، نہ ہمیشہ نہیں کرنا. اگر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو آپ کر سکتے ہیں. نعم، قد یستثنى من ذلك ما اذا كان بین الواجبین نسبت العموم والخصوص من وجہ، اگر دو واجب کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. وکان دلیل کل منہما مطلقا، اور ہر دلیل مطلق بالاضافۃ الی المورد الاجتماع. یعنی شارع نے اگر ایک بار شارع یوں کہتے ہیں کہ صدقہ دو مسکین کو لیکن وہ یتیم نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بار یوں کہتے ہیں کہ صدقہ دو یتیم کو اور وہ مسکین نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو 2 دینے پڑیں گے آپ. تو پھر تو 2 دینے پڑیں گے. لیکن اگر اس نے مطلق کر دیا، اس نے مطلق چھوڑ دیا، ایک بار وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مسکین کو دینا ہے، ہاں یتیم نہیں ہونا چاہیے، صرف مسکین ہونا چاہیے. ایک بار کہتے ہیں یتیم کو دینا ہے، مسکین نہیں ہونا چاہیے، صرف یتیم ہونا چاہیے، تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے، آپ کو 2 دینے پڑیں گے. لیکن وہ نہیں، ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ مطلق چھوڑ دے تو پھر آپ دونوں
دونوں کو دے سکتے ہیں. واضح نہیں ہے. فقان دلیل کل منہما مطلق ہے. کس کے اعتبار سے مطلق ہے؟ بالاضافت کے متعلق ہے. مطلق کس اعتبار سے؟ بالاضافت الی المورد الاجتماع. جس شخص میں یہ جمع ہوا ہے نا اس کی نسبت مطلق ہے. یعنی شارع نے نہیں کہا اس زید کو پیسے دو جو کہ یتیم نہ ہو اور اس یتیم زید کو پیسے دو جو مسکین، یہ نہیں کہا بلکہ مطلق کہہ دیا. کما اذا قال مثلا تصدق علی المسکین وقال ثانیا دوبارہ کا تصدق علی ابن سبیل. ابن سبیل جو اللہ کی راہ میں نکلتے جہاد کے لیے ان کو پیسے دو. فجمع العنوانین شخص واحد، ایک شخص نے دونوں عنوان کو جمع کر لیا. بابا مفسرہ بان کان مسکینا و ابن سبیل دونوں ہیں. فإن التصدق علیہ یکون مسقطا لتکلیفین. اس کو غریب کو صدقہ دے دینا جو مسکین بھی ہے اور ابن سبیل بھی ہے، اس کو آپ نے 10 روپے دے دیے، اگر تکلیف ختم ہو گئی دوبارہ ضروری نہیں جیب سے 10 روپے اور نکالیں. 10 روپے تو میں مثال دے رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ قابل استطاعت لوگ ہیں، 1000 روپے دیں گے. 1,00,000 جی ابن سبیل بھی مسکین بھی اس میں صرف ایک شخص، ایک صدقہ کافی ہے. ایک شخص کو ڈھونڈنے جو جس میں دونوں شرط ہے. 2000 سے نیچے ہو جائیں گے. ایک شرط جو تکلیف کر رہے ہیں، جی تکلیف جو امتثال ہو گئے، امتثال ہو جائے گا. کیونکہ شارع کی یہ بات بھی ہو جائے گی مسکین کو بھی دے دیا آپ نے، اور یہ بھی ہو جائے گا ابن سبیل کو بھی دے دیا. دونوں بات امتثال ہو گئی کیونکہ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت تھی. بقیہ جو ماقبل تھی اس میں تباین کی نسبت تھی. ایک غسل تباین رکھتے ہیں دوسرے غسل سے نہیں، یہ ہو تو یہ نا ہر غسل دوسرے غسل سے متباین ہے، جدا جدا ہے. مفہوم کے اعتبار سے یعنی صرف نام میں ایک ہے، نام میں لیکن الگ الگ چیز. واضح ہاں، اس میں تداخل ہو گیا. احسن، تداخل ہو گیا. استاد ویسے ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے فقہ میں، اگر کسی انسان کے پاس 6 5 3 4 غسل ہیں تو ایک ہی غسل کر تو کافی ہے. ہاں، جزا تو ایک ہی بن رہی ہے. ہاں، دلیل خاص ہے نا. حقیقت میں ایسا دلیل خاص ہے. الگ ہوں، کیا حقیقت کے لیے الگ ہے؟ شارع نے ایک دلیل خاص ہے یہ مولانا، اس کی وجہ سے آپ کو ایک پر اکتفا، ورنہ تو آپ کو متعدد کرنے پڑتے. کس طرح کریں گے؟ کوئی مثال لیں ایسا اس میں جزا. نماز ہے، ہاں، جیسے زلزلہ بھی آ گیا اسی وقت، سورج گرہن بھی ہو گیا اسی وقت، اور سمجھ لیں فرض کریں طوفان سے بھی ہو جاتے اسی وقت، طوفان بھی آ گئے. ایک نہیں پڑھنی، الگ الگ جزا 3 نماز پڑھنی ہے. جزا کا تو ہو تو نا، اگر ہم مطلب کرینہ آگے پھر کے مسئلہ نہیں. کرینہ کی بحث کہاں ہو رہی ہے یہاں پر؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مباحثہ کیجئے اس کا. آخری بحث ہے اصول عملیہ، اصل عملی. ٹھیک ہے، 3 لائنیں اس کے بعد ختم. یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے پاس ہو گئی دلیل، دلیل سے بات واضح ہو گئی. اب فقی کے جیب میں ہمیشہ اصول عملیہ ہوتا ہے. فقی پہلے اصول عملیہ کی طرف جاتا ہے پھر دلیل کی طرف جاتا ہے. مقام افتاء میں نہیں، مقام افتاء میں برعکس ہوتا ہے. جب فتویٰ دیتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ کوئی دلیل ہے. الاصل دلیل حیث لا دلیل. اصول عملیہ اس وقت دلیل بنتا ہے کہ جب کوئی دلیل امارات نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن مقام افتاء میں نہیں، مقام سوال میں. جب آپ فقی سے سوال کرتے ہیں، مثلا آپ فقی سے سوال کرتے ہیں کہ بٹ کوائن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس سے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ شبہ موضوعی ہے، اصل برات جاری ہوگی، کر سکتے ہیں، اپنی ذہن میں کر سکتے ہیں. اب جا کے دیکھے گا کہ بٹ کوائن کے حوالے سے کوئی روایت ہے یا روایت نہیں ہے. فرض کریں کوئی روایت مل کے نہیں کر سکتے، کہے گا نہیں کر سکے. بس اصول عملیہ کے تحت کر سکتے تھے لیکن روایت کے اعتبار سے نہیں کر سکتے تھے. بات ہو رہی بات. بس اصول عملیہ فقی سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں بھی جب کوئی سوال کرتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ تو ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے، یہ نہیں پتا تو آغا سستانی کا کیا فتویٰ ہے، آغا خامنہئی کا کیا فتویٰ ہے، لیکن ذہن میں ایک اصولی قاعدہ آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں، وہ کون سا اصولی قاعدہ آتا ہے؟ وہ اصول عملیہ آتا ہے. کہتے ہیں اصل عملیہ کیا ہے ان دونوں میں؟ تداخل الاسباب میں. آپ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی اصول کیسی ہے. تداخل الاسباب کا اصول عملیہ کیا ہے اور تداخل المسببات کا اصول عملیہ کیا ہے؟ تداخل الاسباب میں کون سا اصول عملیہ جاری ہوگا؟ براعت جاری ہوگا یا احتیاط جاری ہوگا؟ احسن، براعت جاری ہوگا. شرط آپ کی ہم نے برات کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ جو شرط ہے، اگر میں نے مجنب ہو گیا ہوں تو اس شرط کی وجہ سے ایک غسل مجھ پر واجب ہو گیا، یہ آپ کو یقین ہے. لیکن اس پہ شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ جو دوسری شرط ہے مس میت، کیا یہ علیحدہ سے ایک شرط ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک اور غسل واجب ہوگا، یا نہ یہ آپس میں تداخل کر دیں گے اور ایک شرط ہو جائے گی. اس پہ شک ہو رہا ہے. بس شک کی صورت میں اصل برات جاری کر دیں گے اسباب میں. اس کا یقین تھا کہ ایک شرط کی وجہ سے تو غسل آ گیا، اس میں شک تھا کہ آیا یہ تداخل کریں گے یا نہیں کریں گے، شک ہو رہا ہے، برات جاری کریں. اشتغال نہیں، برات جاری کریں. اشتغال احتیاط ہوتا ہے.
لیکن جب تداخل المسببات پر آئیں گے تو یہاں احتیاط جاری کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تداخل المسببات کب ہوتا ہے؟ جب آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل. بس ہر مجنب کے لیے غسل تھا، اس کے لیے غسل تھا. اگر آپ نے ایک غسل کر لیا تو اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جو ذمہ داری میرے اوپر آئی تھی آیا وہ میں نے پوری طرح انجام دے دی یا نہیں دے دی. تو اشتغال الیقینی یستدل فراغ الیقینی، جو ذمہ داری آئی ہے اس کو پوری طرح انجام دو. یہ آپ کو یقین تھا کہ 2 ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے، اب شک ہو رہا ہے کیا ہے ایک سے میری 2 ذمہ داری حل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کہیں گے نہیں، 2 ذمہ داری ادا کرو تاکہ یقین ہو جائے 2 حل ہو گئی، بات ختم. اس میں کیوں برات جاری اس میں برات اس وجہ سے کہ ایک شرط تھی مجنب ایک شرط تھی کہ جس کی وجہ سے غسل کرنا تھا، دوسری شرط تھی مس میت. اب شک ہو رہا ہے کہ آیا مس میت اس مجنب میں تداخل کر رہی ہے تداخل نہیں کر رہی، یقین نہیں ہے آپ کو، شک ہو رہا ہے کہ آیا تداخل کر رہی ہے تو ایک غسل کرنا ہے، اگر تداخل نہیں کر رہی تو 2 غسل کرنا ہے. شک ہو رہا ہے، شک کی صورت میں آپ اصل برات جاری کریں گے. جب اصل برات جاری کریں گے تو تداخل سبب ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہاں پر آئیں گے، یہاں کب آئیں گے؟ جب آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل ہو، ورنہ یہاں پر تداخل الاسباب کے قائل ہو گئے تو جزا بھی خود بخود ایک ہو گئی. بس جب عدم تداخل الاسباب کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب ہر شرط کے لیے کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ جزا ہے. اب یہاں پر ایک جزا کو آپ نے انجام دے دیا، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا ایک جزا کفایت کرتی ہے 3 سے، تو اصل احتیاط ہوگی کہ نا جو آپ کے ذمہ ہے اس کو پورا انجام دیں. عدم تداخل جب کر رہے ہیں آپ تو یعنی احتیاط کے آپ قائل ہو گئے خود ہی اسباب میں برات نہیں. جب عدم تداخل کیا ہے وہ تو صحیح ہے نا، وہ تو اگر برات جاری کر دی تو پھر یہ ایک ہو گئے. لیکن فرض یہ کہ یہاں پر یہ تو اصل عملی آپ کو صرف سکھا رہے ہیں، یہ تو بات ختم. اب بات ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے دوسری اس میں بات. وہ تو آپ کی بات ہے کہ اگر برات جاری کر دی تو اصل کیا ہو جائے گا؟ تداخل الاسباب. جب تداخل الاسباب ہو جائیں گے تو جزا بھی خود بخود ایک ہو جائے گی. اب یہ بحث ختم ہو گئی، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب نئے سرے سے بحث ہے کہ ٹھیک ہے اسباب میں تو آپ نے بتا دیا، اگر بالفرض کوئی فقیر سے پوچھے کہ مسببات میں اصل کیا ہے تو وہ کہے گا اصل مسببات میں احتیاط ہے. واضح ہے، تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے لیکن یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. ان مقتضى الاصل العملی عند شک فی تداخل الاسباب هو تداخل. اصل عملی کا جو اقتضا ہے کب؟ جب شک ہو جائے تداخل الاسباب میں تو کیا ہے؟ وہ تداخل یعنی تداخل ہے یعنی براعت ہے. لأن تاثیر سببین فی تکلیف واحد متیقن، کیونکہ تاثیر سببین کہ دو سبب کی تاثیر فی تکلیف واحد یعنی 2 شرط مل کر ایک تاثیر دے دی، اس کا تو ہمیں 100% یقین ہے، اس کا تو 100% یقین ہے، قدر متیقن ہے. وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفِ إِنسَانٍ زَائِدٍ. شک ہو رہا ہے کہ ایک دوسری تکلیف میں، ہاں مجنب ہونے سے تو غسل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آیا مس میت بھی مجنب دونوں مل کر ایک کافی ہے یا نا الگ الگ ہے؟ تکلیف زائد میں شک ہو رہا ہے. والأصل فی والأصل فی مثلہ البراءۃ، اصل مثل ان طرح کی مثالوں میں براءت ہے. وبعکسہ فی مسئلۃ تداخل المسببات فإن الأصل یقتضی، کیا ہے اقتضا کرتا ہے اس میں؟ عدم تداخل کا. کما مرت الاشارۃ الیہ، کیوں؟ لأنہ بعد ثبوت التکالیف المتعددۃ، کیونکہ تداخل المسببات کی بحث اسی وقت آتی ہے جب آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل ہوں. جب آپ عدم تداخل الاسباب کے قائل ہیں اس کا مطلب آپ کو یقین ہو گیا لأنہ بعد ثبوت التکالیف المتعددہ کہ تکالیف متعدد ہے. بتعدد الاسباب، کیوں متعدد ہے؟ کیونکہ اسباب متعدد ہیں. اب شک ہو رہا ہے یشک فی سقوط تکالیف ثابتۃ لو فعل فعلا واحدا، یہ جو مختلف تکالیف اس کے اوپر آئی تھی اگر ایک فعل کر دے تو سب سے ساکت ہو جائے گی یا نہ ہوگی؟ ومقتضى القاعدۃ فی مثل الاشتغال بمعنى ان الاشتغال الیقینیہ، یقینی طور پر آپ کو معلوم تھا آپ کا ذمہ مشغول ہو چکا ہے. یہ یستدی پکارتے الفراغ الیقینیہ کو، نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ فلا یکتفى بفعل واحد، فعل واحد کے ذریعے سے اکتفا کافی نہیں ہے فی مقام الامتصال. یعنی امتصال کے مقام میں ایک کافی نہیں، ایک کافی نہیں بلکہ آپ کو 3 غسل کرنے پڑیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.